جی السلام علیکم، کیا حال ہے؟ سب لوگ خیریت سے ہیں؟ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کا لیمن کا پودا پورا سال ہرا بھرا، بیماریوں سے محفوظ رہے، پودا بھی پھولوں سے بھرا رہے اور جو پھول بنے لیمن میں منتقل ہوتے رہے، تو کچھ ایسے کام کرنے ضروری ہیں جو کہ فروری کے آغاز میں ہی کر دینے چاہیے۔ اگر آپ لیمن کے پودے کو لے کے کئی شکایات رکھتے ہیں، یعنی کہ پودا صحیح طرح گرو نہیں کرتا، فنگس کا شکار ہو جاتا ہے، فلاورنگ ہوتی ہے جڑ جاتی ہے، یا لیمن بننے کے بعد خراب ہو جاتے ہیں، اس ویڈیو کو آخر تک ضرور واچ کریں۔ تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ اس سے پہلے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے، چینل کو سبسکرائب اور اس بیل آئیکن پر ضرور پریس کر دیں۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں لیمن کا پودا ویسے تو پورا سال گرو کرتا رہتا ہے، مگر دسمبر اور جنوری میں گرو کرنا چھوڑ دیتا ہے، اس وقت پودا ڈورمنسی میں چلا جاتا ہے۔ فروری کا مہینہ جیسے ہی شروع ہوتا ہے، پودا ڈورمنسی سے نکلنا شروع ہوتا ہے، پودے کی جڑیں ایکٹیو ہونا شروع ہو جاتی ہیں، پودے پر نئی کونپلیں برانچز بننے کا آغاز ہو جاتا ہے۔ اسی طرح مہینے ڈیڑھ مہینے کے وقفے پر، یعنی کہ مارچ کے آخر تک یا اپریل کے شروع میں پودے کے اوپر نئی فلاورنگ ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ فلاورنگ ہونے کے بعد لیمن بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ضروری ہے جب پودا ڈورمنسی میں چلا جائے یا پودے کی گروتھ کا آغاز ہو، تب سے کچھ کام کرنا ضروری ہوتے ہیں۔ جب پودا ڈورمنسی میں ہو تو پودے کی پروننگ کرنی چاہیے اور فنگسائڈ اسپرے کا استعمال کرنا چاہیے۔ جیسا کہ میرا یہ والا پودا آپ دیکھ سکتے ہیں، اس کی میں نے پروننگ دسمبر میں ہی کر دی تھی۔ اس کے بعد دوسرا جو کام تھا اسپرے کا، فنگسائڈ اسپرے میں ہر 15 دن بعد کرتا رہا ہوں، لہٰذا کوئی بھی ایسی برانچ نہیں ہے جو ڈرائی ہو، خشک ہو، یا کہیں سے بھی پودا خراب ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ ہاں البتہ ڈورمنسی کی وجہ سے پودے کے اوپر نئی برانچز کمپلین نہیں بن رہی، جبکہ اب فروری کا آغاز ہو گیا تو اب سے یہ بھی کام شروع ہو جائے گا، پودا دوبارہ سے ہرا بھرا ہونا شروع ہو جائے گا۔ اگر آپ نے ابھی تک جو کام دسمبر اور جنوری میں کرنا چاہیے نہیں کیا، تو سب سے پہلا کام کریں، پودے کی پروننگ کریں۔ اضافی جتنی بھی برانچز ہیں جو زمین کی طرف جھکی ہوئی ہیں یا پودے سے بے ڈبی ایک طرف سے پھیلی ہوئی ہیں یا پودے پر خشک برانچز ہیں، انہیں کٹ کریں۔ پھر دوسرے نمبر پر جو ضروری کام ہے معمول کے مطابق وہ تو ویسے ہی کرنا چاہیے، فنگی سائڈ اسپرے کا استعمال ضرور کرنا ہے۔ تو میں تو یہ اسپرے والا جو کام ہے معمول کے مطابق مہینے میں 2 مرتبہ کرتا ہوں۔ تو اس کے بعد جب فروری آتا ہے، فروری کا آغاز ہوتا ہے، پودا ڈورمنسی سے نکلتا ہے، تو ہم نے اس وقت الگ سے اسی طرح کچھ اور کام کرنے ہوتے ہیں۔ ان میں نمبر 1 کام یہ ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے، مٹی کو زرخیز بنانا ہے۔ اس کے لیے کئی طریقے آپ اپلائی کر سکتے ہیں، مگر میں آپ کو بالکل سمپل اور آسان طریقہ بتاتا ہوں۔ آپ نے کیا کرنا ہے، لیمن کی یہ جو مین سٹیپ نظر آ رہی ہے، اس کے ارد گرد والے حصے سے مٹی ہٹانی ہے، تقریباً 3 سے 4 انچ۔ چاہے لیمن کا پودا آپ نے گملے میں لگایا ہوا ہے یا زمین میں لگایا ہوا ہے، بالکل آپ نے اسی طریقے سے مٹی کو ہٹانا ہے۔ مٹی کو ہٹانے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، اس چیز کا استعمال کرنا ہے۔ یہ کیا ہے، کو ڈنگ کی کمپوسٹ۔ اگر آپ کے پاس لیو کمپوسٹ ہے، ورمی کمپوسٹ ہے یا کو ڈنگ کی کمپوسٹ ہے، کوئی بھی کمپوسٹ آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے استعمال سے کیا فائدہ ملے گا، مٹی میں زرخیزی بڑھانے والے جتنے بھی بیکٹیریاز ہوں گے ان کی افزائش بہت تیزی سے ہوگی، مٹی کی زرخیزی میں اضافہ ہوگا اور مٹی کے اندر جتنے بھی نیوٹرینٹس کی کمی ہوگی وہ پوری ہوگی۔ تو آپ نے اس کا استعمال کیسے کرنا ہے، اگر آپ کا پودا زمین میں لگا ہوا ہے تو پھر کم از کم 1 سے 2 کلو استعمال کریں۔ اگر گملے میں لگا ہوا ہے، جس طرح میرے پاس یہ گملہ 20 انچ کا ہے، اس کے لیے 2 مٹھی بھر کے اس طرح سائڈوں پہ اس طرح بکھیر دیں گے مین سٹیپ کے۔ اگر گملہ چھوٹا ہے تو 1 مٹھی ہی استعمال کریں۔ تو اس طرح ڈال کے مٹی اکٹھی کر دینی ہے اور اس طرح تھوڑی سی پنچ کر دینی ہے، ٹائٹ کر دینی ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، پانی لگانا ہے۔ کم از کم آنے والے 3 سے 4 مہینے آپ نے اس والے حصے کو گڑائی کر کے خراب نہیں کرنا۔ جیسے جیسے یہ والا حصہ نم ہوتا رہے گا، یعنی کہ یہ جو کمپوسٹ ڈالی ہے اس کے اندر نمی جاتی رہے گی، ویسے ویسے اس سے بہت سے بیکٹیریاز بنیں گے جو مٹی کے اندر شامل ہوں گے، مٹی کی زرخیزی میں اضافہ ہوگا۔ پودے کی جڑیں جیسے ہی ایکٹیو ہوں گی، پودے کی جڑوں کو اچھی خاصی خوراک ملنا شروع ہو جائے گی، جس کے نتیجے میں آپ دیکھیں گے جس برانچ کو آپ نے کٹ کیا ہوگا انہی برانچز سے آپ کو ایک برانچ سے 10 نئی برانچز بنتی ہوئی نظر آئیں گی۔ تو اس طرح آپ کا پودا جنگل کی طرح گنا ہوگا، خوبصورت دکھائی دے گا، پودے کے اوپر نئی پتیاں
برانچیز کونپلیں بننے کا سلسلہ نان سٹاپ شروع ہو جائے گا۔ تو آپ نے فروری کے اندر جو پہلا کام لیمن کے پودے کے لیے کرنا ہے یہ والا کرنا ہے۔ اگر آپ واقعی یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا لیمن کا پودا پورا سال ہرا بھرا تر و تازہ رہے، بیماریوں سے محفوظ رہے، پھولوں کی بھرمار ہو اور جو پھول بنے وہ لیمن میں بھی منتقل ہوں، تو یہ کام آپ فروری کے آغاز میں ہی کر لیں۔ دوسرا کام کیا کرنا ہے وہ میں اگلی ویڈیو میں آپ سے شیئر کروں گا۔ مجھے امید ہے ویڈیو میں بتائی گئی انفارمیشن آپ کے لیے ہیلپ فل ثابت ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہے لائک کر دے، دوستوں کے ساتھ شیئر کرے تاکہ ان کا بھی فائدہ ہو۔ اپنا بہت سا خیال رکھے گا۔ اللہ حافظ۔